سوال پوچھا گیا ہے کہ صدقہ فطر کن کن پر واجب ہے، وضاحت فرمائیں۔ تو صدقہ فطر تو ان لوگوں پر واجب ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے تو وہ تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے، ظاہری بات ہے، لیکن پھر بھی وضاحت یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہر ایک عورت پر جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو اور کچھ نقدی پیسے ہوں، ان پر بھی صدقہ فطر، زکوٰۃ وغیرہ یہ فرض ہو جاتے ہیں۔ تو اس وضاحت کو سمجھنے ضروری ہے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، نہ اس کے پاس چاندی ہے اور نہ اس کے پاس نقدی مال ہے یا مالی تجارت، کچھ بھی نہیں ہے، صرف 7.5 تولے سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے، نہ اس کے پاس مالی تجارت ہے، نہ نقدی پیسے ہیں، نہ چاندی ہے، تو ایسی عورت پر پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صدقہ فطر وغیرہ فرض نہیں، واجب نہیں۔ ایک تو یہ بات، یا کسی عورت کے پاس سونا نہیں ہے، نہ مالی تجارت ہے، نہ اس کے پاس نقدی پیسے ہیں، صرف 52.5 تولے چاندی ہے، تو اس عورت پر بھی زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ واجب ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی سے کم ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ مالی تجارت ہے، نہ نقدی ہے، اور 52.5 تولے سے کم چاندی ہے، ایسے عورت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ، 2 تولے، 3 تولے چاندی ہے، تو ان دونوں کو ملا کر اگر اس کی قیمت 1 تولے سونے کی قیمت اور یہ 1، 2، 3 تولے جو اس کے پاس چاندی ہے، اس کو ملا کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو اس عورت پر جو ہے صدقہ فطر، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر صدقہ فطر، زکوٰۃ وغیرہ سب جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ غنیہ ہے۔ ایک بات، تیسری بات تو یہ ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ اہم مسئلہ ہے کہ آج کل کے عورتوں کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے یا اور اس کے پاس کچھ نقدی پیسے ہیں، یعنی چاندی نہیں ہے، نقدی پیسے ہیں، تو پھر بھی اس دونوں کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسی عورت پر صدقہ فطر بھی ہے اور اس پر جو ہے زکوٰۃ بھی ہے وغیرہ، سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے، قربانی وغیرہ۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہاں پر جو ہے نا آج کل کے لوگ فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ امام صاحب کا فتویٰ تو ضم بالقیمت ہے اور صاحبین کا فتویٰ جو ہے وہ ضم بالاجزاء ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں، بعض مدارس والے، کہ اس صورت میں کہ عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس کچھ نقدی رقم ہو، اس صورت میں جو ہے وہ ضم بالقیمت نہیں کی جائے گی بلکہ ضم بالاجزاء کیا جائے گا، یعنی صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، امام صاحب کے قول پر نہیں۔ لیکن یہ قول احتیاطی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ جیسے کہ ہم چاندی کی قیمت کو دیکھتے ہیں جب ضم بالقیمت کرتے ہیں، کیوں چاندی کی قیمت کو دیکھتے ہیں کہ اگر چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر وغیرہ ہے، اس لیے کہ چاندی کی قیمت کم ہے اور اس میں غریب کا جو ہے حق ہے اور غریب کا خیال رکھا جاتا ہے، تو وہاں پر غریب کا خیال رکھتے ہیں تو یہاں پر بھی غریب کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امام صاحب کا جو ضم بالقیمت کی رائے ہے، یہ جو ہے یہ احتیاط پر مبنی ہے، اور یہ ضم بالاجزاء جو ہے اس فتوے کی بنسبت احتیاط پر نہیں ہے، تو اس لیے ضم بالقیمت پر فتویٰ دینا ضروری ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے غریبوں، وہ مالداروں کا خیال رکھا ہے لیکن غریب کا خیال نہیں رکھا، مالدار جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا کچھ چاندی یا نقدی پیسے، اس کا خیال رکھا ہے کہ اس پر کیسے ہم واجب کریں کہ وہ صدقہ فطر بھی دے، زکوٰۃ بھی دے وغیرہ، اس کے لیے مشکل ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب کا اس میں حق ہے، تو اس کا کیوں حق کھایا جائے؟ تو لہٰذا اس میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے، یعنی احتیاط پر مبنی نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ امام صاحب کی فیصلے، رائے پر جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے اور فتویٰ دیا جائے۔ تو جس عورت کے پاس بھی 1 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس کچھ نقدی پیسے ہو، ایسی عورت، کیونکہ آج کل سونے کی قیمت، جو 1 تولہ سونے کی قیمت 2,27,000 تک ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,31,000 اور کچھ پیسے ہیں، تو جس عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس کچھ نقدی پیسے بھی ہوں، تو ان دونوں کو ملا کر 2,27,000 اور کچھ پیسے بنتے جو اس کے پاس اور نقدی ہیں، تو یہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ایسی عورت پر زکوٰۃ ہے اور اس عورت پر صدقہ فطر بھی ہے، قربانی وغیرہ سب کرنی ہے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو دوسرا یہ کہ عبادت ہے اور اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ کل کو اگر یہی مال آپ کے گلے میں سام کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے اور قیامت والے دن عذاب دیا جاتا ہے، یا جو ہے اسی مال کے ذریعے آپ کو داغا جائے، حدیث مبارک سخت وعیدات ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟
تو اس لیے ان فتووں میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے اور غریبوں کا حق نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ایسی عورتوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب کرنا چاہیے اور انہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ خود وغیرہ نہیں کر سکتی یعنی اس کے پاس فی الحال پیسے نہ ہو تو شوہر کو خیال رکھنا چاہیے، گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی طرف سے زکوٰۃ دے، صدقہ فطر دے وغیرہ، اور نہیں ہے تو ان پر لازم ہے چاہے قرض لے یا کچھ بھی کرے۔ تو یہ اہم مسئلہ، اس کی طرف توجہ دینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔